ملک کو آئینی ملک رکھنے اور حقیقی جمہوری ملک بنانے اور عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے اور معتدل اور امن سوسائٹی کو قائم کرنے اور اقوام عالم میں پاکستان کو باعزت مقام دلوانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف ایک راستہ وہ آئینی جمہوری عوامی انقلاب ہے۔ آئینی جمہوری عوامی انقلاب ہی ایک راستہ ہے جو اس ملک کو امن دے سکتا ہے، جس ملک کو ترقی دے سکتا ہے، جس ملک کو دہشت گردی سے پاک معتدل معاشرہ دے سکتا ہے، جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر اقوام عالم میں بلند مقام دے سکتا ہے، اور جو اس ملک کے 20 کروڑ عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے۔ اور یہ وہ آئینی جمہوری اور عوامی انقلاب ہے جس کا نعرہ بلند ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت انشاءاللہ تعالی یوم انقلاب کا اعلان ہونے کو ہے۔ عوام تیار رہیں، یہ ناؤ اور نیور کا وقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی شکل میں ریاستی دہشت گردی اور بربریت کی صورت میں ہمارے کارکن خون شہادت دے کر اس عظیم عوامی انقلاب کی بنیاد رکھ چکے۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور یہ انقلاب نہ لانا شہداء کے خون سے بے وفائی ہوگی، اور یہ بے وفائی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی۔ عوام کو اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، اس کال کا انتظار کرتے رہیے جس دن آئینی عوامی جمہوری انقلاب کی کال آئے، عوام اپنے آئین کے دیے ہوئے حقوق کی بازیابی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ریاستی دہشت گردی، جبر و بربریت اور کرپشن اور عوام دشمن حکومت سے نجات پا سکے۔ میں ہر قسم کے شک و شبہ کو مسترد کرتا ہوں کہ اس انقلاب کو کوئی مؤخر کر دیا گیا ہے، آئے گا یا نہیں۔ انقلاب انشاءاللہ آئے گا، اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں، سونامی کا مجھے نہیں معلوم، وہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں اور اس کی وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت تک اس سونامی کے مقصد کی سمجھ نہیں آئی۔ اتنا پتا چلا ہے کہ وہ اس سے سونامی کے ذریعے انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا انتخابی اصلاحات سے بہت بڑا ہے۔ انتخابی اصلاحات سے اس ملک کا نظام نہیں بدلے گا۔ آپ 5 مرتبہ نئے الیکشن کمیشن بنا لیں انتخابی اصلاحات کے ذریعے، شریف برادران کے پاس اتنی لوٹی ہوئی دولت ہے کہ وہ 5 مرتبہ پورے الیکشن کمیشن کو خرید سکتے ہیں۔ ان کی بائنگ پاور، قوت خریداری کا کوئی شخص اس ملک میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ الیکشن کمیشن بدلواتے رہیں گے، وہ خریدتے رہیں گے۔ ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ انتخابی اصلاحات دراصل ایک پیچ ورک ہے، پینٹنگ ہے۔ اس سے غریب کو روٹی نہیں ملے گی، بے گھر کو گھر نہیں ملے گا، بے روزگار کو روزگار نہیں ملے گا۔ انہیں مدتوں انتظار کرتے کرتے مر جانا ہوگا۔ ایک ٹھوکر سے اس نظام کو ختم کرنا اور اقتدار آئین پاکستان کے مطابق، یہ میں آئین پاکستان کے پریمبل کے پہلے آرٹیکل بات کر رہا ہوں، جس کے مالک اور مختار اللہ کی طرف سے عوام پاکستان بنائے گئے ہیں، اور موجودہ حکمرانوں کو انہوں نے منتخب کر کے یہ ذمہ داری دی تھی اس آئین کے تحت کہ وہ ان کی جان کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں، عزت کی حفاظت کریں، انہیں گھر دیں، انہیں روٹی دیں، انہیں کپڑا دیں، انہیں مکان دیں، انہیں علاج دیں، انہیں غریب مفت تعلیم دیں، ان کی عزت نفس بحال کریں، ان کے معیار زندگی کو بلند کریں۔ یہ سپرد کیے گئے تھے
ट्रस्ट के तौर पे ये फराइज, ये माना था बाइलेटरल उस एग्रीमेंट का जिस पर आइन कायम हुआ। हुक्मरान जिनको अवाम ने भेजा वो सारे वादों से मुनरिफ हो गए। उन्होंने ना अवाम की जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना अवाम के माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसकी जगह किडनैपिंग और अगवा बराए तावान का निज़ाम जारी है। जान को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी को रिवाज दिया गया। इज्जत और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय गैंग रेप का निज़ाम जारी है। हर 3 मिनट में इज्जत लुटती है हव्वा की बेटी की। बेघर को घर न मिला, रोजगार न मिला। लाखों मिलियंस की तादाद में नौजवान डिग्रियां लेके धक्के खाते फिरते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत से पूछता हूं, अपने सीने पर हाथ रखकर ईमान से कह दीजिए, कोई एक कदम भी इस मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे के लिए साइंटिफिकली पूरे सिस्टम के तहत उठाया गया हो? अगर कर्जे की स्कीम बनाई है तो अरबों रुपए का पैसा अपने घर के हाथ में दे दिया है। आप अपनी फैमिली से बाहर किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं। किसी बेघर को घर देने का कदम उठाया गया हो, गरीबों के इलाज का कदम उठाया गया, मुझे बता दिया जाए। इस सिमत कदम ही उठाओ। हारियों बेजमीन लोगों को जमीन दी गई हो, 5 करोड़ एकड़ स्टेट लैंड पड़ी है, उनको जमीन दी गई हो। अदल और इंसाफ को क्विक किया गया हो, नस्लें मर जाती है, इंसाफ नहीं मिलता। इतना महंगा इंसाफ, गरीब तो क्या मुतवसत आदमी भी अदालत जाकर फीस अदा करने की ताकत नहीं रखता। तो आइन ने जिस उसूल के तहत आपको जिम्मेदारी दी थी आपने पूरी नहीं की। आपका क़याम इक़्तिदार के ऐवानों में गैर आईनी हो चुका है। असम्बलियों में और ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम और ऐवान वजीर आला में आपका बैठना गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, नाजायज है, गैर जमहूरी है। ये इक़्तिदार और इख्तियार पलट कर अवाम के हाथ में आ गया है। अब अवाम इनकलाब के दिन जिसकी आवाज आएगी, ऐलान होगा, अब तुम्हें किक आउट करके जिसको चाहेंगे इक़्तिदार पर बिठाएंगे। हमारा इनकलाब सुनामी नहीं है, हमारा इनकलाब कुल निजाम की तब्दीली है। ऑफ कोर्स इंतखाबी इस्लाहात उसी का जुज होंगी। सुनामी और इनकलाब में तजाद नहीं है, तजाद नहीं है, जुज और कुल का फर्क है। माज इंतखाबी इस्लाहात से 20 करोड़ अवाम का मुकद्दर नहीं बदला जा सकता। हम 20 करोड़ अवाम के मुकद्दर की जंग लड़ रहे हैं। सो हमारा इनकलाब इस मुल्क में इस आइन के पहले 40 आर्टिकल्स के मुताबिक एक कुल्ली तब्दीली है, कुल्ली। दूसरा सब्जेक्ट बड़ा अहम, वो सानेहा मॉडल टाउन के ऊपर कायम किया जाने वाला ट्राइब्यूनल, जिस पर हमने मुकम्मल तौर पे अदम एतमाद का ऐलान कर दिया था, हमने मुस्तरद कर दिया था। हमारे मुस्तरद कर देने के बाद उस ट्राइब्यूनल की कोई इफादियत और कोई मकसदियत न रही। वो यकतरफा एक फ्रॉडुलेंट कार्रवाई हो रही है। हम न उसमें शरीक हैं, न हम उसे कबूल करेंगे, न उसकी कोई हकीकत और सदाकत है। मुझे जज साहब आप जवाब दें अपने ज़मीर से पूछकर। आप मौला अली शेर खुदा का नाम लेने वाले हैं। मौला अली शेर खुदा ने कहा था, मजलूमों का साथ देना, जालिम का साथ न देना। आप उस कुर्सी पर बैठकर जालिमों का साथ दे रहे हैं। अगर मजलूमों का साथ देते भले आपको हटा देते, उन्होंने अब भी हटाना है आपको। जज साहब कबल इसके कि आप बदले जाएं, हम तो शरीक नहीं है, ना हमारा एतमाद है। चंद बातें पूछना चाहता हूं, मुझे आप जवाब दें। आपने उम्र भर जजी की है, मकतूलीन की FIR दर्ज न हो, कोई इंक्वायरी हो सकती है? जो कातिल हैं, जो कातिल
ہیں وہی مدعی. لطف کی بات یہ ہے جو قاتل ہیں وہی یعنی ہوم سیکرٹری بھی, آئی جی بھی, ڈی آئی جی بھی اور تمام چین آف کمانڈ اور چین آف آپریشن قاتل برطرف نہیں ہوئے. ایک جنہوں نے قتل عام کیا اور پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے 14 گھنٹے تک دکھایا. آپ پوچھتے ہیں کہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے لوگ شہادت کے لیے پیش ہوں, کیوں پیش ہوں؟ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا 14 گھنٹے شہادت دیتا رہا ہے. اس سے بڑی گواہی نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھو, کوئی گولی, یہ میڈیا ہمارا خریدا ہوا نہیں ہے, میرا میڈیا نہیں ہے. کسی میڈیا کی آنکھ نے دکھائی ہے کہ کوئی گولی ہماری طرف سے چلی ہو؟ جج صاحب آپ کو نظر نہیں آتا؟ بینائی ٹھیک ہے آپ کی؟ 14 گھنٹے کی فوٹیج دیکھیں. ہم نے روکا تھا انہیں کہ ہماری فائرنگ نہ دکھاؤ. ہماری طرف سے کوئی گولی 14 گھنٹے میں چلتی نظر نہیں آئے گی آپ کو, اور ساری گولیاں پولیس چلاتی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد کون سی شہادت چاہیے؟ پھر یہی پولیس خود قاتل ہے, یہی پولیس خود مدعی بن بیٹھی ہے جو قاتل ہیں, اور قاتلوں نے خود ایف آئی آر کاٹ رکھی ہے, اور قاتل خود من گڑت شہادت دے رہے ہیں, اور قاتل خود من گڑت جھوٹے ثبوت فراہم کر رہے ہیں. ان بنیادوں پر بیٹھے آپ انکوائری کر رہے ہیں. جج صاحب آپ نے بھی قبر میں جانا ہے. کبھی تو نجف اشرف مولا علی کی بارگاہ میں جائیں گے, کبھی تو کربلا معلی امام حسین کے سامنے جائیں گے. کیا منہ دکھائیں گے جا کر؟ آپ کو آرڈر دینا چاہیے تھا سب سے پہلے ایف آئی آر کاٹی جائے, اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ایف آئی آر کٹوائیں. اگلا سوال کرتا ہوں جج صاحب آپ سے, نجفی صاحب سے, مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. پورے میڈیا اور قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ کہ 20 جون کو ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو چیف جسٹس کو مراسلہ لکھا اس کمیشن کے, انکوائری جوڈیشل کمیشن کے لیے 20 جون کو, اس میں ذمہ داری فکس کرنے کا بھی کہا گیا تھا کہ قاتل کون ہے, منصوبہ بندی کس نے کی, کون کون شریک ہیں, ریسپانسبلٹی فکس کی جائے. پھر 27 جون کو 7 دن کے بعد جب یہ جج مقرر ہو گئے, یہ موجودہ ٹرائیبیونل مقرر ہو گئے, 7 دن کے بعد نیا مراسلہ محکمہ داخلہ حکومت پنجاب نے بھیجا اور ان سے ذمہ داری فکس کرنے کا اختیار واپس لے لیا. کہ آپ اپنی انکوائری میں جو ایف آئی آر پولیس نے کاٹی ہے صرف اس پر واقعات کے اوپر بیانات لیں. ذمہ داری فکس کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. جج صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ضمیر سے پوچھ کے مجھے جواب دیں, کیا یہ 2 نوٹیفیکیشن نہیں آئے؟ پہلے میں کہا گیا جب آپ نہیں بیٹھے تھے کرسی پر کہ ذمہ داری فکس کی جائے. جب آپ نے کارروائی شروع کر دی 7 دن کے بعد ریسپانسبلٹی فکس کرنے کا مینڈیٹ واپس لے لیا گیا. مجھے اس سوال کا جواب دیں, شہباز شریف ذمہ داری قتل کی فکس کرنے کا مینڈیٹ واپس کیوں لیتا ہے؟ آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. آپ یہاں تماشا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, مذاق کے لیے بیٹھے ہیں. عدل اور انصاف کے ساتھ, مقتولین کے خون کے ساتھ, شہداء کی شہادتوں کے ساتھ, جب آپ سے مینڈیٹ ہی واپس لے لیا ہے کہ آپ قتل کرنے کے قاتل اور قتل کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری فکس کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیے, چاہیں تو مراسلے نمبر بھی میرے پاس ہے, میں نے ڈیٹس دے دی. بتا دیں آپ پبلکلی, کل بتا دیں, مراسلے دکھا دیں. کیا نہیں آپ سے واپس لیا گیا یہ مینڈیٹ؟ You don't have any mandate to fix the responsibility.
So what are you doing now? What is the objective of this inquiry tribunal? Now what is the main job left for you to conduct here? You are totally unable to fix the responsibility of the whole incident. No question of justice, no question of inquiry, no question of investigation. ہمارے اسباب یہ ہیں, ہماری کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ عدم اعتماد کیا ہے. بس یہ دو بیسک سبجیکٹ تھے جو میں نے آج کر دی. دیکھو, ہم گولیاں چلا کے بندوق کے زور سے خلافتوں کے قائم کرنے کے قائل نہیں ہیں. پرامن جد و جہد کے ساتھ, عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت قائم ہو. وہ مینڈیٹ پاپولسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ الیکٹرل بھی ہو سکتا ہے, وہ دونوں طریقے پاسبل ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ کل جو ایک دو دن پہلے فورینسک کی ٹیم آئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ, اور پھر وہ سپانسرڈ بھی ہے. جو فورینسک کی ٹیم آئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ سین کو پرزرو نہیں کیا گیا, تو کیوں اس جگہ کو پینٹ کیا گیا کہ فورینسک کی ٹیم نے اپنے سے خود بات بنائی ہے؟ کون سے فورینسک کی ٹیم آئی کہ جس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا, گولیاں لگیں, اس جگہ پہ پینٹ کر دیا گیا ہے, اس لیے ہم فورینسک رپورٹ نہیں دے سکتے. کون سا پینٹ کیا ہے بھائی؟ آپ ہر روز پھرتے ہیں, ہم نے سڑکوں پر کوئی پینٹ نہیں کیا. آپ ابھی اٹھ کے چلے جائیں اور آپ دیکھ کر بتا دیں کہ سڑکوں پر کسی نے پینٹ کیا, ہم نے تو کوئی نہیں کیا. گولیوں کے نشان بھی اس طرح, وہ تو بھائی گولیوں کے نشان بھی اسی طرح ہیں. سڑکوں پہ کوئی, سڑکوں پر لوگ گرے ہیں, شادی ہوئی ہیں, اس کو کون پینٹ کرتا ہے؟ نہیں. وہ کرپٹ لوگ رہیں گے نہیں. وہ طاقت انشاءاللہ اس طرح توڑ دی جائے گی جیسے چنے مروڑ دیتے ہیں. یہ انقلاب ہے, مکھن کھانا نہیں ہے. میں لفظ انقلاب بول رہا ہوں, اصلاحات نہیں بول رہا. آپ میری لینگویج کو سمجھیں انشاءاللہ. دیکھیے, عوام برسر اقتدار آئیں گے, ایک تو کریکٹ کر لوں گا, میں اپنی بات ابھی نہیں کر رہا. جب عوام برسر اقتدار آئیں گے اور جو عوامی سٹرکچر گورنمنٹ کا قائم ہوگا, پہلا سٹیپ احتساب ہوگا. زبردست احتساب ہوگا. تھینک یو. اور زبردست اور زبردست اور زبردست احتساب ہوگا. السلام علیکم. تہذیب نوی کار گہے شیشہ